بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ موضوع سخن جو ہے کتاب شریف غیبت نعمانی 11واں باب، اور یہ 11واں باب جو ہے وہ شیعوں کو زمانہ غیبت میں نصیحتیں ہیں ائمہ علیہم السلام کی، کہ مثلا صبر کریں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، یعنی جنگوں میں لڑائیوں میں شرکت نہ کریں، اور مولا امام زمان کا جو ہے وہ ظہور کا انتظار کریں۔ ما رویا فیما امر بہ الشیعہ من الصبر والکف والانتظار للفرج۔ اور اس کے بعد ایک اہم نصیحت جو اس باب میں ہے وہ یہ ہے کہ وَتَرْكِ الْإِسْتِعْجَالِ بِأَمْرِ اللَّهِ وَتَدْبِيرِهِ، خدا کا یہ جو امر ہے یعنی امام زمان کا جو ظہور ہے، اس میں جلد بازی نہ کریں۔ بالآخر یہ امر جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ جو ہے وہ محقق ہوگا۔ تو اس 11ویں باب کی پہلی جو 2 حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے یہ وہیب ابن حفص، اس نے عن ابی بصیر سے نقل کی۔ البتہ یہ جو روایت ہے، یہ روایت ہمارے پاس تقریباً 2 سندوں کے ساتھ ہے۔ ایک ابی حمزہ بطائنی کی سند ہے اور ایک جو ہے ابن حفص کی سند، اور دونوں نے جناب ابی بصیر سے نقل کی۔ اب آپ روایت کا جو متن ہے اس پر توجہ فرمائیں۔ سند کے اعتبار سے تو یہ صحیح ہے، یہ روایت معتبر ہے۔ جناب ابی بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا، ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال انہ قال لی ابی۔ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد یعنی امام باقر علیہ السلام نے، انہوں نے میرے لیے نقل کیا۔ کیا نقل کیا؟ اب آپ توجہ فرمائیے گا کہ اس کے اندر اہم نکات ہیں اور اہم واقعات، کہ لا بد لنار من آذربائیجان، کہ آذربائیجان میں ایک آتش بپا ہوگی، ایک آگ بھڑکے گی۔ آذربائیجان سے مراد کون سا آذربائیجان؟ ایک تو ایران کے اندر بھی ایک صوبہ ہے آذربائیجان، اور ایک ملک بھی ہے آذربائیجان۔ اس میں ایک بحث علماء میں ہے کہ کون سا آذربائیجان، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہاں مراد وہ آذربائیجان ہے جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ چھٹے مولا کے زمانے میں آذربائیجان ایک علاقہ اور منطقہ موجود تھا، اور وہ بہت بڑا تھا۔ اگر ہم اس منطقے کو دیکھیں تو ایران کے کچھ حصے، اسی طرح روس تک کے کچھ حصے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں ترکی کے کچھ حصے، ایک بہت بڑا علاقہ تھا آذربائیجان۔ کہتے ہیں کہ روم کی جو مشرقی جو بادشاہی حکومت تھی اس تک اس کی سرحدیں جو ہیں وہ ملتی تھی، ایک وسیع علاقہ تھا آذربائیجان۔ تو مولا نے فرمایا کہ اس آذربائیجان میں ایک آگ بھڑکے گی۔ اب یہاں آگ سے کیا مراد ہے؟ یہ کنایہ ہے ایک جنگ سے، مراد یہ ہے کہ ایک جنگ جو ہے وہ آذربائیجان سے شروع ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے وہ قدیم زمانے میں جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو آذربائیجان تھا اس کا کوئی علاقہ جو ہے، جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں اس وقت بھی روس اور یوکرین کی جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے، تو یہ بھی اسی منطقے کے قریب والے علاقے ہیں، کہ ایک آگ یہاں سے اٹھے گی، یعنی جنگ شروع ہوگی کہ پھر یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بعد میں مولا فرماتے ہیں کہ لا یقوم لہا شیء، پھر کوئی چیز اس جنگ کے مد مقابل کھڑی نہیں ہوگی، یعنی اس آگ کے شعلے جو ہیں وہ لپکتے ہی چلے جائیں گے، آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، یعنی یہ جنگ پھر رکے گی نہیں۔ اچھا، تو گویا یہ ایک خبر دی ہے امام نے آنے والے دور کی، یعنی ظہور سے پہلے جو ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوگا۔ ویسے بھی آپ روایات میں دیکھیں، ہمارے پاس ایسی روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ زمانہ ظہور سے پہلے جنگیں ہوں گی، اور خطرناک جنگیں، خونی جنگیں ہوں گی، کہ جن جنگوں کے اندر جو ہے وہ بے پناہ قتل و غارت جو ہے، اس کی بالآخر یہ خبر ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب ایسی جنگ بپا ہو جو آذربائیجان سے شروع ہو،
اور وہ پھر آگے بڑھتی چلی جائے. فرماتے ہیں کہ فَكُونُوا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں جو ہے وہ ساکن ہو جاؤ، یعنی گھروں میں بند ہو جاؤ، گھر سے نہ نکلو. مطلب کیا ہے کہ اس جنگ میں شریک نہیں ہونا آپ نے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جنگ آذربائیجان سے شروع ہوگی، اس جنگ کے جو دونوں فریق ہیں وہ دونوں باطل پہ ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی حق پہ ہوتا تو مولا کہتے مثلا آپ شریک ہو، لیکن فرماتے ہیں نہیں، اس جنگ میں تم شیعوں نے نہیں کودنا. تم شیعہ جو ہے اپنے گھر نشین ہو جو. وَأَلْبِدُوا مَا البدنا، جب تک ہم اہل بیت ساکت ہیں، تحرک میں نہیں آتے، تم لوگوں نے بھی تحرک میں نہیں آنا. یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، انتظار میں رہنا ہے کہ کب ہم اہل بیت جو ہیں وہ حرکت میں آئیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا تَحَرَّكَ مُتَحَرِّكُنَا، جب ہمارا متحرک یعنی ہماری طرف سے حرکت میں آنے والا جب حرکت میں آئے، یہ اشارہ ہے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی طرف کہ جنہوں نے قیام کرنا ہے، جب وہ حرکت میں آئے اس وقت فرماتے ہیں کہ فَاسْعَوْا إِلَيْهِ، پھر سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھو. یعنی پھر ان کی مدد میں جو ہے وہ پھر توقف نہ کرو. کوئی جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ پھر آپ کوئی بہانہ یا کوئی پس و پیش نہ ہو. فَاسْعَوْا إِلَيْهِ، یعنی پھر سرعت کے ساتھ جو ہے ان کی طرف بڑھیں. وَلَوْ حَبْوًا، فرماتے ہیں کہ اگرچہ آپ کو دست و پا کے ساتھ جو ہے وہ جانا پڑے. جیسے بچے جو ہیں وہ کس طریقے سے جاتے ہیں، جس بچے کو چلنا نہیں آتا تو جس طرح وہ بچہ جو 4 ہاتھ پاؤں پہ چلتا ہے زانو بے زانو، اگرچہ آپ کو اس طرح جانا پڑے. یعنی مطلب کیا ہے، یعنی آپ کے اندر جتنی بھی طاقت ہے، اگر چلنے کی طاقت ہے تو چلنے کی طاقت کے ساتھ، اگر زانو پہ زانو، یعنی امام کی مدد اس وقت سب پر واجب ہو جائے گی. کوئی یہ نہ کہے کہ میں معذور ہوں، میں بیمار ہوں، یا میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں. نہیں، سب پر واجب ہو جائے گا. جب بھی امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کا قیام شروع ہوگا، پھر کسی شیعہ پر گھر میں رہنا جائز نہیں ہوگا، روا نہیں ہوگا. سب لوگوں پر، وعلیکم السلام، سب لوگوں پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے جس طرح بھی ہو سکے امام تک پہنچائیں. اس لیے ہم بعض روایات میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین گھر میں بیٹھے ہوئے مردوں کو نکالیں گی. جب امام زمان کا زمانہ شروع ہوگا، اس وقت گھروں میں بیٹھی جو بیویاں ہیں وہ اپنے مردوں کو نکالیں گی کہ ہمارے بہانوں سے آپ نے گھر میں نہیں بیٹھنا، پہنچیں فرزند زہرا کی مدد کے لیے. یعنی بہنیں بھائیوں کو کہیں گی، بیگمات جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو کہیں گی، بیٹیاں باپ کو کہیں گی. یعنی پھر خواتین جو ہیں وہ گھروں میں نہیں بیٹھنے دیں گی مومنین کو کہ پہنچیں. اور امام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا تَحَرَّكَ مُتَحَرِّكُنَا، جب ہمارا متحرک یعنی وہ جس نے حرکت میں آنا تھا، جب وہ حرکت میں آئے گا، فَاسْعَوْا إِلَيْهِ، پھر تیزی کے ساتھ بڑھیں. وَلَوْ حَبْوًا، چاہے آپ کو زانو بے زانو جانا پڑے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ واللہ، خدا کی قسم، لَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، میں گویا انہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی اپنے فرزند امام قائم کو رکن و مقام کے درمیان دیکھ رہا ہوں. رکن و مقام کہاں ہے؟ مسجد الحرام میں، بیت اللہ میں. اور ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام زمان جو ہیں ان کا جو محل ظہور ہے وہ مسجد الحرام ہے. یعنی مکہ کے اندر مسجد الحرام رکن و مقام کے درمیان مولا جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. کہ یبایع الناس علی کتاب جدید، لوگ جو ہیں ایک نئی کتاب پر بیعت کریں گے. یہاں کتاب سے مراد ہمارے بعض لوگوں نے قرآن لیا ہے کہ مولا شاید نیا قرآن لے کے آئیں. یہ غلط بات ہے. قرآن تو یہی ہے جو حق ہے ہمارے پاس. کتاب جو ہے بسا اوقات استعمال ہوتا ہے نیا قانون، نیا ضابطہ، نیا فرمان. جیسے کتاب قانون ہوتی ہے، جیسے ایک ملک کی قانون کی کتاب ہے، جیسے قوہ قضائیہ جو ہیں، جو قضاوت کا جو شعبہ ہے، ان کی اپنی کتاب ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مولا ایک نئے قانون پر لوگوں کی بیعت لیں گے. وہ نیا قانون کون سا ہوگا؟ جسے لوگ بھول چکے ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ عجیب و غریب انہوں نے اپنے لیے قوانین بنائے ہیں، اپنی مرضی کے قوانین، کہ جن کے اندر کچھ لوگ، کچھ گروہ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور باقی لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے. مولا جو ہے
ایک ایسا قانون جو عدل پر، انصاف پر مبنی ہوگا، جس میں مستضعفین کی مدد ہوگی، مظلوموں کی مدد ہوگی، جس میں دین اسلام کو عزت اور سربلندی حاصل ہوگی، اس قانون پر جو ہے مولا جو ہے وہ بیعت لیں گے، اور نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ دیکھیں پوری دنیا عدل و انصاف سے بھرے گی۔ قانون مولا کا وہی ہے جو قرآن اور سنت میں، لیکن لوگ قرآن اور سنت میں جو حقیقی طور پر قانون موجود ہے، لوگ تو اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، لوگوں نے خود اپنے اپنے قانون بنائے۔ اب آپ ہمارے اسلامی ممالک کے اندر دیکھیں کہ آپ کو کوئی بھی کسی جگہ پر بھی اسلامی قانون نظر، اور اگر کوئی چند ایک اسلامی چیزیں ہیں تو وہ اجرا نہیں ہوں گی، وہی پرانے قوانین یا انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین، یا جن ملکوں کے یہ مستعمرہ رہے ہیں، یعنی شروع میں جیسے بعض ممالک برطانیہ کے، بعض جو ہیں وہ امریکہ کے، بعض جو ہیں وہ فرض کریں فرانس کے، تو تقریباً انہی کے قوانین جو ہیں ان کے اندر چل رہے ہیں۔ تو یہ خلاف ہے۔ نہیں، قرآن جو ہے اس پر ہمارے ائمہ علیہم السلام کی صراحت یہی ہے کہ یہی قرآن ہے جو حق ہے ہمارے پاس، اور جو 2 جلدوں کے درمیان ہے۔ لوگوں نے بارہا ائمہ سے سوال کیا، وہ جو امیر المومنین نے تدوین فرمایا تھا وہ تفسیر کے ساتھ تھا، وہ ہے ہمارے ائمہ کے پاس۔ تفسیر کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے نا، اس میں وہ ترتیب جی جی مطابق تدوین ہوئی تھی۔ جی جی یہ جو قرآن سب جانتے ہیں اس بات کو، ان کو اس کے منکر بھی نہیں کہ یہ ترتیب نزول کے مطابق نہیں ہے، تو باقی چیزوں کو چھوڑ کر صرف اسی کو ہی دیکھ لیں کہ ایک کتاب ترتیب نزول کے مطابق ہے، اور جبکہ حالیہ قرآن نہیں ہے تو وہ جدید لگے گا۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا اگر آپ کام کریں تو انشاءاللہ متوجہ ہوں گے کہ ترتیب نزولی کے مطابق خود عصر رسالت میں بھی قرآن مدون نہیں ہوا تھا۔ کیوں کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی پیغمبر فرماتے تھے اس کو فلاں سورہ میں فلاں جگہ قرار دیں، یہ نہیں کہتے تھے کہ بھی ترتیب جس طرح آ رہی ہے اسی طرح آگے بڑھیں، اور لازمی بھی نہیں ہے کہ ساری سورہ کی آیتیں جو ہیں وہ پے در پے ایک ہی بار نازل ہوئی ہیں، یعنی پیغمبر اس کی جگہ بیان کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں جگہ سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا وہ قرآن جو بعد میں مدون ہوا ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ یہ ترتیب نزولی کے مطابق نہیں ہے۔ اب دیکھیں پہلی سورہ کون سی نازل ہوئی ہے؟ سورہ ہم سے۔ اب یہ جو قرآن موجود ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترتیب شدہ قرآن ہے۔ ہاں، وہ جو چیز امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے مدون کی ہے وہ قرآن کو تعلیمات پیغمبر اسلام کے مطابق جو تفسیر ہے اس کے ساتھ مدون کی ہے، کہ جس کے اندر بہت سارے ابہامات واضح ہو گئے ہیں، بہت ساری متشابہ چیزیں جو ہیں وہ حل ہو گئی ہیں، لیکن اس میں جو جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں بعض لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ اصل جو قرآن تھا وہ ترتیب نزولی تھا، اور مولا علی نے اس کے مطابق جو ہے وہ تدوین کیا، اور یہ خلیفہ سوم کے زمانے میں یہ جو ترتیب ہے۔ جی ہیں، اب احادیث دونوں ہیں، اس میں جو ہے محقق بیٹھے اور حق اور باطل کو واضح کرے، لہٰذا ہم دیکھیں کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے آخر میں کس قرآن کی تائید کی ہے؟ جس قرآن کی ہمارے ائمہ نے تائید کی اور جس پر ہمارے تمام فقہا اور مجتہدین ہر عصر میں ہر دور میں جس قرآن کی تائید کر رہے ہیں وہ یہی ہے، ترتیب کے اعتبار سے بھی یہی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ شبہ پیش کیا کہ آیا یہ وہ قرآن نہیں ہے، تو فرمایا یہی ہے وہ قرآن جو 2 جلدوں کے درمیان ہے، یہی ہے قرآن جو تمام بلاد اسلامی میں ہے، یہی ہے وہ قرآن، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو بس ہم پھر ان شاذ روایات کی طرف توجہ نہیں کریں گے کہ جس کو ہمارے ائمہ نے مجموعی طور پر جو ہے وہ رد کیا ہے، اور ہمارے علماء نے اپنے قول اور عمل سے اسے رد کیا۔ اب دیکھیں بعض دفعہ ہمارے علماء میں ایسے لوگ اٹھتے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن باقی سارے جو ہیں وہ دلائل سے ان کی بات کو رد کرتے ہیں۔ تو بس یہاں بھی کتاب جدید سے مراد جو ہے وہ قرآن جدید نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے یہ شبہ پیش بھی کیا ہے، میں نے اس کا جواب اسی لیے دیا ہے کہ قرار نہیں ہے کہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کو نیا قرآن لے کے آئیں گے، یہ خلاف ہے، ہمارے دین کے بھی خلاف ہے، یہی قرآن ہے، قانون نیا لے کے آئیں گے۔ کون سا قانون؟ جو عصر رسالت اور عصر امام علی کے مطابق تھا اور اب فراموش ہو چکا ہے، قانون عدل، کہ جس کے اندر یہ سارے ظالم طبقات ختم ہو جائیں، جس کے اندر مستضعفان اور مظلومان جہاں کو جو ہے وہ نصرت ملے، عزت ملے، جس کے اندر دنیا جو ہے بالآخر یہ دنیا جو ہم اس حالت میں رنج و درد میں دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی کایا پلٹے۔ اسلام دین کے اندر یہ طاقت ہے پوری دنیا کو خوشحال کر سکتا ہے، لیکن اس کو ایسا حاکم نہیں مل رہا۔ اگر حاکم ملے اور اس کے ساتھ انصار ملے
پوری دنیا کی تقدیر بدلتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ علی العرب شدید، امام جب ظہور کریں گے تو عربوں پر جو ہے وہ شدت سے پیش آئیں گے۔ کیا مطلب؟ سختی کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عصر ظہور کی روایات کا مطالعہ کریں اور واقعات کا، آپ دیکھیں سب سے زیادہ بغاوت جو ہے وہ عربوں میں ہے۔ جب مولا ظہور کریں گے تو عرب لوگ بار بار بغاوت کریں گے، مکہ کے لوگ کئی بار بغاوت کریں گے، مدینہ کے لوگ، مشرق وسطیٰ میں جو عرب ممالک ہیں بار بار بغاوتیں ہوں گی۔ اس لیے مولا جو ہیں اپنی محبت اور رحمت کے باوجود جو ایک امام کے اندر ہوتی ہے، وہ شفقت پدری جو ہے وہ اس کے باوجود مولا جو ہیں بالآخر مجبور ہوں گے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے، اور ان کے اندر جو اہل فتنہ ہے انہیں فنار کریں گے، اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ رائے حق پہ لائیں گے۔ اور ظاہر ہے ان جنگوں میں خون بھی بہے گا، کوئی شک نہیں ہے، دونوں طرف سے خون بہے گا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وقال ویل لطغاة العرب من شر قد اقترب، فرماتے ہیں کہ خدا کی لعنت ہو، ویل ہو، ہلاکت ہو وہ طاغی عرب، وہ سرکش عرب کہ جن کا جو شر ہے وہ بالآخر وہ شر جو ہے وہ ظاہر ہوگا، شر جو ہے وہ بالآخر وہ قریب ہے، وہ شر نزدیک ہے، وہ شر کہ یہ اپنا شر پھیلائیں گے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں انہوں نے بے اپنا شر پھیلایا۔ تو بس یہ جو روایت ہے یہ تقریباً جو ہے وہ عصر ظہور سے پہلے جو واقعات ہیں ان میں سے ایک بڑا واقعہ آذربائیجان سے شروع ہونے والی جنگ ہے۔ یہاں ایک دو چیزیں جو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جنگ شروع ہوگی آذربائیجان سے، اور جنگ جو ہے وہ رکے گی نہیں، پھیلے گی۔ لہذا ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ شاید جنگ عظیم میں سے ایک جنگ ہے، کہ یہ شاید اس جنگ عظیم میں سے ایک جنگ ہے کہ جو بالآخر آگے بڑھے گی اور ایک جگہ پہ جو ہے وہ نہیں رکے گی۔ اور آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ شیعوں کو سختی سے منع کیا گیا کہ آپ نے عصر ظہور سے پہلے جو جنگیں ہیں ان میں شرکت نہیں کرنی، اور بالخصوص اس جنگ میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت، قدرت، صلاحیتیں ہماری محفوظ رہیں، وہ ضائع نہ ہوں۔ یعنی ہمارے پاس جو چیزیں ہیں ہم اسے اپنے امام کے لیے محفوظ رکھیں، اپنی طاقتوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے وسائل کو ذخیرہ کریں اور اپنے امام کے لیے محفوظ رکھیں، تاکہ جب اس کا ٹائم آئے تو پھر اسے ظاہر کریں۔ دفاع کا حق تو دیا ہے مولا نے، اگر آپ پر کوئی طاغوت میں سے کوئی حملہ کرے، لیکن ایسی جنگ جو باہر ہو رہی ہیں جن میں دونوں طرف حق پہ نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف جو ہیں وہ باطل پہ ہیں، اس میں خام خواہ ہم کیوں شامل ہوں؟ لیکن وہ دعوت دیں گے، وہ بلائیں گے شیعوں کو، جیسے بنی عباس نے جب بنی امیہ سے حکومت لی ہے اس میں بے پناہ شیعوں کا استعمال ہوگا، حالانکہ ہمارے ائمہ روکتے رہے کہ ان کا حصہ نہ بنے، لیکن انہوں نے نعرہ جو ہے وہ اہل بیت کی رضا کا لگایا اور شیعوں کی طاقت سے بھرپور استفادہ کیا، اور شروع میں تھوڑا تھوڑا شیعوں کا ساتھ بھی دیا، اور بعد میں وہ بنی امیہ سے بھی بدتر ثابت ہو۔ یہی کچھ ہوگا، بعد میں بھی یہی کچھ ہوگا، ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ پر شیعوں پر کوئی حملہ ہو یا اہل حق پر یہ کوئی حملہ ہو یا ہمارے مقامات مقدسہ پر کوئی حملہ ہو تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، اپنا دفاع کریں، اپنے بچوں کا، اپنے مقامات مقدسہ کا، لیکن خود شروع کنندہ جنگ نہ ہوں، خود کسی جنگ کو خطے میں شروع نہ کریں، یا اگر کوئی جنگیں دو ملکوں کے اندر ہو رہی ہیں تو ہم اس میں، اور دونوں طرف والے جو ہیں وہ باطل پہ ہوں، نہ کہ ایک طرف مسلمان ہو ایک طرف کافر ہو، اس میں تو پھر وہ تو ایک بینوان وظیفہ اسلامی ہے، ضروری ہے مسلمان حق پہ ہو۔ دیکھیں نا، ایک مسلمان چاہے وہ ناصبی بھی ہے لیکن ایک کافر، ایک ظالم جو اس پر ظلم کرنے پہ تلا ہوا ہے اسے نہ، اور یہ کلمہ گو جو ہے، آپ دیکھیں ہمارے علماء نے ہمارا یہی وظیفہ بیان کیا ہے، اور یہ بالکل روایات کے مطابق یہی ہے۔ خود ہمارے ائمہ بھی ایسے تھے، یہی بنی امیہ کی حکومت جو اتنا ظلم کرتی تھی ائمہ پر، لیکن جب ان کی روم کے ساتھ جنگ ہوتی تھی یا دوسرے ممالک اور بعض دفعہ سخت حالات سے دوچار ہوئیں یہ بظاہر اسلامی حکومتیں، اور ان پر جب مشکل وقت آتے تھے تو امام ان کی مدد کرتے تھے،
جیسے آپ خلفاء کے دور میں بھی آپ دیکھیں امیر المومنین، ان پر جو سخت حالات آتے تھے، مشکل سوال آتے تھے، مولا جاتے تھے، جب مدد کرتے تھے تو ظاہر ان کو طاقت ملتی تھی، لیکن در مقابل کفر جو ہے وہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ تو اب حتماً یہ جو آذربائیجان کی جنگ ہے، ہو سکتا ہے دو مسلمانوں میں ہو کہ دونوں ناحق ہوں، پھر ہم نہیں شریک ہوں گے، یا دو کافروں میں ہو، درست ہے، جیسے وہ پرانا آذربائیجان بڑا وسیع تھا، اس میں رشیا کے علاقے بھی ہیں۔ تو یہ وہ جنگ ہے جس میں امام نے جو ہے وہ سختی سے منع کیا۔